صفا مرحبا مرحبا، چہرہ بطوحا مرحبا مرحبا۔ ناظرین کرام، آج کل ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے، مجھ سے 2-3 لوگوں نے اس بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ جب دیکھتے ہی آپ یہ لائٹنگ کرتے ہیں ملا شریف پہ، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو اگر یہ عمل جائز ہوتا، اچھا ہوتا، تو یہ مکہ میں بھی ہوتا، حالانکہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں پہ ہونا چاہیے پہلے۔ تو یہ میں تو حیران ہوں لوگوں کی سوچ پہ کہ کتنا جاہلانہ سوال کر رہے ہیں، اور اس بات پہ حیران ہوں کہ لائٹنگ ہماری، سب کچھ ہمارا، بتیاں ہماری، بجلی ہماری، بل ہمیں دے رہے ہیں اور تکلیف ان کو ہو رہی۔ خیر سوال کرتے ہیں کہ یہ مکہ میں نہیں ہوتا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ وہاں پہ کعبہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا حجت ہے دین میں کہ جو چیز مکہ میں ہوگی وہی جائز ہے وغیرہ جائز نہیں ہے، جو چیز سعودی عرب میں ہوگی وہی ٹھیک ہے وغیرہ نہیں ٹھیک؟ تو میں نے کہا سعودی عرب میں تو کسینو کھل گئے کیا وہ جائز ہو گئے؟ سعودی عرب میں تو سینڈل کھل گئے کیا وہ جائز ہو گئے؟ اگر سعودی عرب کی جو ہے وہ بات ہے کہ سعودیہ میں یہ چیز نہیں ہوتی تو یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا سعودیہ میں، مکہ میں، کعبہ اللہ میں اگر تم یہ دلیل بناتے ہو تو وہاں پہ سید النبی کانفرنس بھی ایسے نہیں ہوتی جیسے تم کرتے ہو، وہاں پہ رائٹ اجتماع بھی نہیں ہوتا جیسے تم کرتے ہو، وہاں پہ رائٹ کانفرنس تم کر رہے ہو، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ۔ تو پھر اس کا مطلب کہ تمہاری یہ رائٹ اجتماع اور سعودی یہ جو ہے وہ کانفرنس سید النبی کانفرنس اور دیگر کانفرنس یہ سب ناجائز ہے کیونکہ وہاں پہ نہیں ہو رہے۔ تو یہ اتنا بے وقوفانہ اور احمقانہ سوال ہے لوگوں کا کہ یہ مکہ میں عام لوگوں کو، سادہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا یہ بغض رسول میں اتنا گر چکے ہیں، اتنا گر چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، مت پانے کے لیے ان کی عقل پانے کے لیے کیونکہ یہ رسول کے دشمن بن چکے۔ تو پھر جو دشمن ہے، جو رسول اللہ کی دشمنی میں آنے جو رسول کو رسول سے دشمنی بول دے، پھر اللہ اس سے عقل بھی لے لیتا ہے۔ مت مرے گئے ہیں ایسے بے وقوفانہ سوال کر رہے ہیں کہ مکہ میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مکہ میں جو چیز ہو وہ جائز ہے تو پھر مکہ میں تو یزید نے کعبۃ اللہ کو آگ لگائی تھی، یہ باتیں کعبۃ اللہ میں واقع ہوا تو کیا وہ جائز ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے آگ لگائی، اس سے کعبۃ اللہ کی عظمت میں فرق نہیں آیا، لیکن اس کی بدبختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے کہا مکہ میں ہی یہ سب کچھ ہے تو مجھے مفتی لکھ کے دے کہ مکہ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو گناہ کبیرہ نہ کرتا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہوتا۔ اگر مکہ ہی دین میں حجت ہے، مکہ کے عمل ہی دین میں حجت ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہو؟ کیا گناہ کے اعمال مکہ میں نہیں ہوتے؟ وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو یہ دلیل، یہ حجت نہیں ہے کہ مکہ میں ہوتا تو جائز کرنا نہیں۔ جو چیز بری ہے وہ مکہ میں بھی بری ہے، یہاں بھی بری ہے۔ جو عمل اچھا ہے وہ یہاں کرو تب بھی اچھا ہے، وہ مکہ میں کرو تب بھی اچھا ہے۔ لہذا قوم کو لڑاؤ نہیں کرے، مصطفیٰ کا غلام بناؤ، یہ فتنے فساد نہ بناؤ، یہ شر ریزی نہ بناؤ۔ حضور کا میلاد ہے کہ ہماری سب کچھ ہمارا، ان کی طرف فنکشن ہوتے ہیں، شادیوں کے فنکشن دیکھو وہاں اتنی لائٹنگ ہوتی ہے، وہاں کسی موقع کو آج تک فضول خرچی یاد نہیں ہے کہ یہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ حضور کے میلاد میں تو سب یاد چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ اللہ کو ہدایت دے، دشمنی رسول میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں حضور کے میلاد کی، اور یہ طرح طرح کے جواب لے کے آئے، سوال لے کے آئے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، قوم کو لڑاؤ نہیں، تیرے مصطفیٰ کا غلام بناؤ۔ حضور کے میلاد میں جو بیٹھے ہو اس پہ اتفاق ہے۔ اللہ کریم لوگوں کو ہدایت دے، مکہ میں اگر یہ چیز
حجت ہے تو مکہ میں تو بہت سے برے آواز بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اس سے مکہ کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں پہ بھی بہت سے لوگ برے رہتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی. لہذا یہ سوال ہی نہیں بنتا, یہ سوال ہی جہاں رہا ہے جو چیز بری ہے وہ کوئی مکہ میں کرے تو مکہ میں بھی بری ہے, کوئی یہاں کرے یہاں بھی بری ہے, جو اچھی ہے وہ مکہ میں بھی اچھی ہے یہاں بھی اچھی ہے. مکہ کی عظمت اپنی ہے کہ وہاں پہ بندہ ایک نیکی کرے تو 1,00,000 کے برابر ہے, یہاں پہ ایک نیکی کرے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا اجر 10 گنا 70 گنا جتنی اللہ چاہے. مکہ کی عظمت ہے, بے شک عظمت ہے, لیکن یہ عظمت نہیں ہے کہ مکہ میں اگر یہ دیکھتے تو ٹھیک ہے. تو آج سے 100 سال پہلے جب ترکی کے بعد تھا یہ سب کچھ, جب سلطنت عثمانیہ تھی تب تو مکہ شریف بھی سجتا تھا, مدینہ شریف جلوس بھی جاتا. یہ تو ان لوگوں کی حکومت آئی ہے تو جو ہے وہ مکہ شریف میں یہ ہوا ہے کریم ان لوگوں غاصبوں سے جو ہے وہ اپنے گھر کو آزاد فرمائے, اور اللہ کریم دوبارہ انشاءاللہ عزیز وہاں پہ اہل سنت کی حکومت آئے گی انشاءاللہ, دوبارہ سنت کا رول آئے گا, دوبارہ اسلام کا رول آئے گا. پھر دیکھنا میلاد کے جلوس بھی نکلیں گے, میلاد کی محفل بھی ہوگی, لائٹنگ بھی لگے گی, سجاوٹ بھی ہوگی, گھروں کو بھی سجایا جائے گا, مکہ بھی سجے گا, مدینہ بھی سجے گا. جس طرح سجدہ آ رہا ہے, جس طرح علماء دین سلف صالحین کا طریقہ رہا